اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حدیقہ آن لائن قرآن اکیڈمی سے۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے۔ جیسا کہ میری ایمانی اسلامی بہنیں، اسلامی ساتھی اہل القرآن، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی اور ایمان کی حالت میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں سورۃ البقرہ، آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا، قالوا قاف موٹے حروف میں سے ہے اور قاف کے اوپر الف مدہ ہے۔ الف خالی سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے، تو الف مدہ ایک الف یا دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ قالوا ادع لنا، اب ادھر دو جو الف آگے ہیں ان کی دو صورتیں ہوتی ہیں پڑھنے کی۔ اگر قالوا پڑھیں گے تو قالوا پہ وقف کریں گے، تو پھر الف کو یعنی واو کو ساکن کر دیں گے قالوا، اور اگر ہم نے اگلا لفظ پڑھنا ہے تو اگلے لفظ کے ساتھ الف کو پڑھیں گے، ادع لنا، ادع لنا۔ تو اگر ہم نے لام کو دال کے ساتھ ملانا ہے تو پھر الف کو نہیں پڑھیں گے بلکہ لام کو دال کے ساتھ ملائیں گے۔ قالوا ادع لنا، دال پہ قلقلہ بھی ہے، دال کو ہلا کے پڑھنا ہے۔ قالوا ادع لنا، لنا پہ جو ہے الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر۔ قالوا ادع لنا ربک، لنا پہ الف مدہ، الف خالی سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کر۔ قالوا ادع لنا ربک، را پر پڑھی جائے گی، با مشدد ہے ذرا سختی سے، ربک یبین لنا، نون ساکن کے بعد آگے لام مشدد آ گئی ہے تو نون ساکن کو نہیں پڑھیں گے بلکہ یا کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یعنی ادغام کریں گے، کیونکہ پچھلے حرف کے ساتھ اگلے حرف کو ملا کر پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام، یعنی لفظ کو ملا کر پڑھنا۔ یبین لنا، لنا پہ جو ہے الف مدہ ہے، الف خالی سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ۔ یبین لنا، یعنی کھینچ کر ایک الف کے برابر۔ ما ہی، ما پہ بھی الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر۔ ما ہی، ما ہی قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، ما ہی اگر وقف کی صورت میں ما ہی پڑھیں گے، اور اگر اگلی آیت کو ملانا ہے تو پھر ما ہی کر کے پڑھیں گے۔ نون مشدد ہے، ناک میں آواز لے جانی ہے، لفظ کو جمع کر پڑھنا ہے سختی سے۔ ان البقر، قاف موٹے حروف میں سے ہے، را بھی پر پڑھی جائے گی، کیونکہ را کے اوپر زبر ہے تو را پر پڑھی جائے گی، اگر را کے نیچے زیر ہوتی پھر را باریک پڑھا جاتا۔ ان البقر تشابہ، شین کے اوپر کھڑی زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، کیونکہ کھڑی زبر حروف مدہ کا قائم مقام ہے۔ تشابہ علینا، علی پہ یالین ہے، یا ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو یالین، یالین کو لمبا بھی نہیں کرنا اور کھینچنا بھی نہیں ہے، جیسے علی، علی، علینا، نا پہ الف مدہ ہے، نا کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ وَإِنَّا پہ جو ہے نا مد ہو رہی ہے، مد متصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہے، یعنی متصل کا معنی ہوتا ہے ملی ہوئی، ساتھ ہی جڑی ہوئی، ملی ہوئی۔ وَإِنَّا إِن شاء اللہ، ان پہ جو ہے اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد شین حروف اخفا میں سے ہے تو اخفا کا معنی ہے لفظ کو چھپا کر پڑھنا، ناک میں آواز لے جانا۔ ان
شا پہ مد ہے، مد متصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہے، اس کو 4 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ انشاء اللہ، اللہ کی لام پر پڑی جائے گی، اس لیے کہ اللہ سے پہلے لفظ حمزہ کے اوپر زبر ہے تو اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے۔ انشاء اللہ لمہتدون، ہاں موٹے حروف میں سے ہے، موٹا کر کے یعنی پر کر کے پڑھیں گے، 2 ہاں یعنی 2 آنکھوں والی ہاں ہے۔ تدو پہ جو ہے وہ مدہ ہے، وہ ساکن سے پہلے دال کے اوپر پیش ہے تو وہ مدہ، یعنی ایک الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ہم نے پڑھا ہر لفظ کو مفرد تجوید کے ساتھ، اب پڑھیں گے متصل پوری آیت کو ملا کر۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ کلاس کے اختتام پر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔